بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی، مکے میں جو مخالفین ہیں ان کی سازشیں بڑھتی گئیں اور ایک ایک کر کے تمام سازشیں ناکام ہوتی گئیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کا ایپیسوڈ ہو گیا، یہاں تک کہ عام الحزن ہو گیا۔ عام الحزن حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا سال۔ کل ہم نے یہاں ختم کیا کہ اب رسول اللہ نے ایک ڈیسیشن لیا ہے، ان دو ہستیوں کی وفات بھی ہو گئی ہے، اب ڈیسیشن لیا ہے کہ آپ مکے سے باہر جائیں گے اور تبلیغ کریں گے۔ اور مکے سے باہر کہاں جائیں گے؟ کیا مدینہ جائیں گے؟ ہم نے کہا تھا نہیں، تو کہاں جائیں گے؟ وہاں کیا ہوگا؟ ہم نے کہا تھا کل عرض کریں گے، آج عرض کرتے ہیں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے طائف۔ طائف نام کے ایک شہر میں رسول اللہ گئے ہیں۔ یہ مکے سے تقریباً کوئی 90 کلومیٹرز دور ہے، پہاڑوں کے درمیان۔ ہمارا سر مری ٹائپ کا علاقہ ہے نا، پہاڑوں کے درمیان۔ ایک بزرگ تو جانتے ہیں بچوں کے لیے، ایک سرسبز و شاداب ریلیٹیولی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے۔ آج کل اگر مکے سے جائیں تو تقریباً کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے اونٹ سے جاتے تھے، سفر لمبا تھا۔ رسول اللہ طائف پہنچے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ عام صحابی نہیں ہے، رسول اللہ کے بہت قریب ہیں۔ بچپن میں اغوا ہو کر غلامی میں آئے، پھر حضرت خدیجہ کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچے۔ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، مگر انہوں نے آزادی کے باوجود رسول اللہ کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ یہ عالم تھا رسول اللہ سے محبت کا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے، کیونکہ سرکار دو عالم کو اس طرح بیٹے کی طرح چاہتے تھے، وفادار ساتھی۔ خاموش ہم سفر، طائف کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ 90 کلومیٹرز کا پہاڑی سفر ہے۔ میرے اور آپ کے رسول دھوپ، تھکن اور دل میں امید کا چراغ لے کر چل پڑے ہیں مکے سے طائف۔ وہ ہادی جو غیر اللہ سے ہوتا نہ تھا خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف۔ اب بظاہر کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، بس ایک نبی کا یقین ہے، انسانیت کے لیے درد ہے۔ طائف پہنچے، قبیلہ ہے قبیلہ ثقیف، اس کے سردار ہیں، 3 سردار ہیں۔ گئے، محبت سے فرمایا میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ خلاصہ اگر تم ذاتی حیثیت میں ایمان نہیں لاتے ہو، کم از کم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ دعوت خیر خواہی کی تھی، لیکن جواب بڑا تکلیف دہ تھا۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان۔ اب آپ سوچیں، ہم اپنے والد محترم کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں، اگر کہ کوئی طنز کرے، کوئی تانا مارے، تکلیف ہوگی نا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے یہ کہا جواب میں طنز، اور میں الفاظ محتاط کر کے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی طنز کر کے کہتا ہے کیا نعوذ باللہ، کیا اچھا آپ ہیں رسول؟ اگر آپ ہیں تو میں رسول سے بات نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اور اگر آپ نہیں ہیں تو ویسے بھی بات کرنا نہیں بنتا ہمارا آپ کا، نعوذ باللہ۔ آپ ایک لمحے کو نا ذرا رک کے سوچئے گا کہ رسول اللہ کتنے دل گرفتہ ہوں گے نا، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی نا۔ ابھی شیب ابی طالب کے 3 سال گزرے، اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوکا پیاسا دیکھا ہے 3 سال۔ وہ 3 سال ختم ہوئے، غم کا سال آ گیا ہے۔ اب یہ بات ہے، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے بے رخی دکھائی، اور بات یہاں تک محدود نہیں رہی۔ اب میں آپ سے کس منہ سے عرض کروں، کس طرح عرض کروں کہ انہوں نے شہر کے اوباش لوگوں اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ تو اب وہ منظر شروع ہوا جس کو سن کر دل کانپ جاتا ہے انسان کا۔ یعنی میں کیسے عرض کروں کہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، اور پتھر اٹھائے رسول اللہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ شور، باتیں، کہہ درمیان میں اللہ کا رسول۔
پتھر لگتے رہے، قدم لڑکھڑاتے رہے، جسم لہو لہان ہوتا رہا۔ حضرت زید خود کو ڈھال بناتے رہے مگر زخم پھر بھی لگتے رہے، اتنے پتھر آ رہے تھے، یہاں تک کہ جوتیاں، نالین مبارک، رسول اللہ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ طائف میں پتھروں کی برسات ہے، درمیان میں اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جن پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، طائف میں پتھروں کی برسات ہو رہی ہے۔ ہر قدم جیسے درد کی ایک نئی لہر لے آ رہا ہے۔ اب اس عالم میں یہ صورتحال جاری رہی یہاں کر کے آخر کار اب آپ شہر سے باہر ایک باغ کے قریب آپ تھک کے بیٹھ گئے، تکلیف ہوگی نا، جسمانی بھی اور ہرٹ بھی ہوں گے نا، جسم زخمی ہے، جسم زخمی، دل دکھا ہوا، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، زبان پہ دعا ہے۔ روایت آتی ہے، روایت ہے اسی وقت جب اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں پتھر کھانے کے بعد باغ میں بیٹھے ہیں، یہ وہ وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ حکم کریں، اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتہ پہاڑ حاضر ہے، آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو درمیان میں دبا دیا جائے۔ پہاڑ کی سرزمین تھی نا، بیچ میں شہر تھا، آج بھی ہے۔ زخمی جسم، لہو لہان قدم، بے توقیری کا دکھ۔ پھر سنیں، زخمی جسم، لہو لہان قدم، بے توقیری کا دکھ، سامنے بدلہ لینے کا اختیار۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں کوئی، یا ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کچھ نہیں کرنا۔ یعنی اب اگر یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا نا کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسانیت سر جھکا دیتی ہے۔ جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے بھی دعا، جنہوں نے مذاق اڑایا ان کے لیے بھی امید۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے۔ یہ رحمت عالم کی شان ہے، یہ طائف ہے، ہر طرف بے رخی ہے۔ لیکن اسی عالم میں اسی منظر میں، اسی طائف میں، باغ میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آتا ہے جو ان سارے واقعات سے مختلف ہے، جو کہہ لیجئے طائف کی واحد خوشگوار یاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کیا ہوا؟ طائف کی بے رحمی اور پتھروں کی بارش کے بعد رسول اللہ شہر سے باہر ایک باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، دل کتنا دکھا ہوگا، جسم مبارک کتنا چھنی ہوگا، نالین مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ طائف کی سرزمین ہے، جسم زخمی، قدم خون میں تر، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، دعا ہے، باغ میں بیٹھے ہیں۔ باغ کے سرداروں نے دیکھا اپنے غلام عداس، غلام کا نام، اپنے غلام عداس کو انگوروں کا خوشہ دے کر بھیجا۔ تصور کریں، اس زخمی مسافر کو دے آؤ۔ یہ عداس نینوا کا رہنے والا تھا، غلام عیسائی تھا بیک گراؤنڈ سے۔ یہ آیا، انگور لے کر آیا، رسول اللہ نے کھانے سے پہلے حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے سنا، یہ چونک گیا، کیونکہ وہاں یہ انداز عام نہیں تھا، ایک نئی بات سنی نا، یہ کیا آپ نے کیا، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ دیکھیں کبھی کبھی غلام ہو گئے، نصیب سفر ہوتے ہیں، ایسے سفرتے ہیں، آقا پیچھے رہ جاتے ہیں، غلام آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ رسول اللہ نے محبت سے اس کا حال پوچھا، کیونکہ جہاں بھر کے غلاموں کا سہارا رسول اللہ، محبت سے حال پوچھا اور بتایا کہ میں، تو اس نے بتایا جب رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم کہاں، بتایا میں نینوا کا رہنے والا عیسائی غلام ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اچھا نینوا، وہ تو اللہ کے نیک بندے یونس کا شہر ہے، یونس علیہ السلام، مچھلی واقعہ سر۔
اس غلام نے سنا، عداس نے حیران ہو گیا، کیونکہ اپنے شہر کا ذکر، اپنے شہر کے نبی کا ذکر، اپنے شہر کے نبی کا ذکر اس نے یہاں کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے پوچھا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا یونس میرے بھائی تھے، یونس اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس کا دل پگھل گیا، آگے بڑھا، رسول اللہ کے ہاتھ چومے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوں ایک غلام حق کو پہچان کر خوش نصیب ہو گیا طائف کی سرزمین پہ۔ غلام خوش نصیب ہو گیا، طاقت اور اختیار رکھنے والے سردار سعادت سے محروم رہ گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ ہدایت مرتبہ یا حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ایک سادہ دل غلام سچ پہچان لیتا ہے، بڑے بڑے سردار اپنی ضد میں محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے طائف کا واقعہ نثر میں سن لیا، اب ذرا طائف کا واقعہ ذہن میں رکھیں اور سنیے۔ حد نخلا میں آ پہنچا، طائف پہنچ گیا رسول اللہ، حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ، ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں، پتھر مارنے والوں کے رسول اللہ کی دعائے خیر، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ارے ایک دعا مانگی، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی رسول اللہ دعا کر رہے ہیں الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، فضل کی دعا مانگ رہے ہیں الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا